سے پاک صرف کرامتیں سنتے ہیں نا، ٹھوکر سے مردے زندہ ہونا یقیناً وہ ان کا مقام ہے، لیکن اس مقام تک پہنچنے سے پہلے جو مشقتیں آپ نے اٹھائی ہیں وہ بھی تو بیان ہونا چاہیے۔ کیا کہنا صحیح آیا کرتے تھے آپ کا لقب محی الدین ہے، دین کو زندہ کرنے والا، اور یقیناً خود غوث اعظم نے یہ اپنا واقعہ نقل فرمایا کہ میں ایک راستے سے گزر رہا تھا، ایک مسافر کو دیکھا، بہت ہی کمزور تھا، ضعیف تھا، وہ چلتے چلتے کبھی ادھر گر جاتا کبھی ادھر گر جاتا۔ میں اس مسافر کے قریب گیا، اس کو پکڑا اور اس کو جیسے ہی میں نے دونوں ہاتھوں سے سنبھالا وہ بالکل صحت یاب ہو گیا، چہرے پر رونق آ گئی، چہرہ اس کا خوشحال ہو گیا۔ تو غوث پاک فرماتے میں تعجب سے اسے دیکھنے لگا، ابھی تو اتنا کمزور تھا، ضعیف تھا، ناتواں تھا، چل نہیں پا رہا تھا، میں نے تجھے پکڑا، کیا تو صحیح سلامت ہو گیا؟ اس مریض نے پلٹ کر کے کہا اے شیخ عبد القادر مجھے نہیں پہچانتے؟ کہا کون ہے تو؟ وہ مریض کہنے لگا میں تمہارے نانا جان کا دین اسلام ہوں، لوگوں نے مجھے کمزور کر دیا، تم نے ہاتھ لگا کر کے مجھے پھر سے زندہ کیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ اسی لیے رسالت۔ آپ کا لقب محی الدین پڑا کہ دین کو زندہ کرنے والے کا نام عبد القادر جیلانی ہے۔ بے شک، بے شک۔ عزیزان گرامی، سرکار غوث العظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامات اتنے ہیں کہ ہماری زندگی کی اتنی راتیں بھی نہیں ہیں کہ بیان کی جا سکے۔ سلطان الاولیاء کے کشف و کرامات پوری دنیا میں ایسے مشہور ہیں، اپنے تو اپنے شیخ الوہابیہ جو منکر اولیاء ہیں، منکر تصوف ہیں، صوفیہ پر تنقید کرنے والے، شیخ الوہابیہ ابن تیمیہ نے بھی لکھا ہے کہ جتنی کثرت سے کرامات میرے پاس شیخ عبد القادر جیلانی کی پہنچی ہے کسی اور ولی کی میں نے دیکھا ہی نہیں۔ الفضل لما شہید بہ الاعداء، دشمن جب کسی کی گواہی دیتے ہیں تو وہ گواہی، وہ فضیلت ہی کچھ اور ہوتی ہے۔ غوث العظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچپن سے، بلکہ آپ سے خود پوچھا گیا، کچھ چیزیں میں آپ کی ہی زبان سے سنا دوں۔ آپ نے اپنے قصیدے میں جو فرمایا، وجد کے عالم میں آپ نے ایک قصیدہ پڑھا جس کو آج قصیدہ غوثیہ کہا جاتا ہے۔ سقان الحب کأسات الوصال فقلت لخمرتی نحوی تعالی سعت ومشت لنعبی فی کؤوس فہمت بسکرتی بین الموالی فقلت لسائر الاخطاب لموا بحال وادخلوا انتم رجالی وهموا واشربوا انتم جنودی فساق القوم بالوافی ملالی شربتم فضلتی من بعد سکری ولا نلتم علوبی واتصالی مقامکم العلا جمعا ولكن مقامی فوقکم ما زال عالی انا فی حضرت التقریب وحدی یصرفنی حسبی ذو الجلالی انا البازی اشہب کل شیخ ومن ذا فی الرجال اعطا مثالی۔ پورا قصیدہ پڑھنے میں وقت لگ جائے گا، لیکن اس قصیدے کے ایک ایک حرف میں ایک ایک موکل ہے۔ سبحان اللہ۔ غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قصیدہ خود فرماتے ہیں تمام اولیاء کو مخاطب کر کے، اے گروہ اولیاء میں نے جو جام معرفت پیا ہے، میری جام معرفت سے جو بچی تھی وہ تم نے پیا، اور اس کے بعد بھی اب تک تم میرے مقام کو نہیں پہنچ سکے۔ واہ، بے شک۔ میں باز اشہب ہوں تمام اولیاء کا، حتیٰ کہ غوث العظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں تک فرماتے ہیں رب تبارک و تعالیٰ نے جو مجھے تاج پہنایا ہے کہ اگر میں اپنے دل کا راز کسی سمندر پر ڈال دوں تو وہ سمندر خشک ہو جائے گا، اللہ اکبر۔ اگر میں پہاڑوں پر ڈال دوں تو وہ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، اگر میں یہ راز دل میں موجود کسی آگ کے سامنے ظاہر کروں وہ ٹھنڈی ہو جائے، حتیٰ کہ فرماتے ہیں میں اپنے قلب کا راز کسی میت کے سامنے کھول دوں وہ اسی وقت اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جائے، سبحان اللہ۔ اسی وقت کھڑا ہو جائے۔ اور اتنا ہی نہیں، فرماتے ہیں کہ جتنے دن اور جتنی راتیں اور جتنے مہینے ہوتے ہیں سب مجھ سے آ کر کے پہلے اجازت لیتے ہیں۔ شعبان کا مہینہ طلوع ہونے سے پہلے ہی آتا اور کہتا ہے اے سیدی عبد القادر جیلانی اب میں آنے والا ہوں، مجھے مہینے میں یہ واقعات ہونے والے ہیں۔ غوث العظم دستگیر اشارہ فرماتے ہیں مہینے آگے چلتے رہتے ہیں، یہ مہینے بھی غوث العظم کی دستگیر کی بارگاہ میں حاضری دیتے ہیں، حتیٰ کہ غوث پاک فرماتے ہیں نظرت الی بلاد اللہ جمعا کخردلۃ علی حکم اتصالی، میں سارے شہروں کو اللہ کے ایسے دیکھتا ہوں جیسے ہتھیلی میں رائی کے دانے کو دیکھتا ہوں، بے شک، بے شک، سبحان اللہ۔ رائی کے دانے کو جیسے دیکھ رہا ہوں۔ آپ نے کیا فرمایا؟ اللہ کے سارے شہروں کو، اللہ کے سارے شہروں کو، یہ نہیں فرمایا زمین کے سارے شہروں کو۔ یہ شہر ناگپور ہے، ممبئی ہے، پونا ہے، یہ زمین کے شہر ہیں۔ اس کے علاوہ فقہاء نے، مفسرین نے فرمایا یہ جو تم دنیا دیکھ رہے ہو اس طرح کے 18,000 عالم اور ہیں، 18,000 عالم اور ہیں۔ ان عالموں میں کون ہے، کیا ہے، کتنے شہر ہیں، ہم میں سے کس کو کیا معلوم؟ ہمیں معلوم نہیں، وہ اللہ والے جانتے ہیں۔ اور غوث العظم دستگیر فرماتے ہیں
اللہ کے جتنے عالم ہیں اس میں جتنے شہر ہیں سارے شہروں کو میں رائی کے دانے کے برابر دیکھ رہا ہوں. بے شک سبحان ہم اللہ. جانتے ہیں آپ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا نسب نامہ ماں کی طرف سے بھی آپ سید ہیں, باپ کی طرف سے بھی آپ سید ہیں. معلوم ہوگا آپ کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ڈائریکٹ بیٹے نہیں, ڈائریکٹ پوتے بھی نہیں, ڈائریکٹ پڑ پوتے بھی نہیں. تقریباً 10 پشتوں کے بعد غوث پاک کا نام آتا ہے. 10 پشتے ہیں غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ, قریب 10 اور آگے پیچھے. غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ 470 کے بعد کی ولادت ہے آپ کی, حضور کے وصال کے, حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانے کے 400 سال بعد کی ولادت ہے. میں یہاں یہ کہنا چاہتا ہوں میرے عزیز, حضور کی اولاد میں سے 10ویں پشت میں آنے والا عبد القادر, 400 سال بعد آنے والا عبد القادر پوری کائنات کے شہروں کو ایک رائی کے دانے کے برابر دیکھتا ہے, تو پھر رحمت عالم کی نگاہ کا حال کیا؟ زندہ باد. بہت بے شک. اس رسول مختار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نگاہ کا حال کیا ہوگا؟ پھر بھی لوگ کہتے ہیں انہیں پیٹ پیچھے کا علم نہیں تھا. معاذ اللہ, معاذ اللہ. ظالموں, جاؤ کسی ولی کے پاس بیٹھو, تمہیں پتا چلے گا, ولی تمہیں پوری دنیا کا سکی سیر کرا کر کے بتا دے گا کہ ہماری جو نظریں ہیں یہ رسول مختار کے جمال کا ایک ذرہ ہے, اور ان کی نظروں کو مولا نے کیا کیا دکھایا وہ جانے اور ان کا مولا جانے. بے شک. کیا کہنے حضرت, زندہ باد, زندہ باد. بہت عزیزان گرامی وقار, غوث الاعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا آپ کو کب پتا چلا کہ آپ ولی ہیں؟ کیسے پتا چلا, کب؟ فرماتے جب میں بچپن میں مدرسے جاتا تھا تو مدرسے میں ہر دیوار سے آواز آتی تھی افصحوا لولی اللہ, افصحوا لولی اللہ. ہر جگہ سے آواز آتی تھی اللہ کے ولی کے لیے جگہ کشادہ کر دو, اللہ کے ولی کے لیے جگہ چھوڑ دو. تو سارے لوگ ہٹ جاتے تھے اور میں بیٹھ جاتا تھا. اس وقت یہ احساس ہوا کہ اللہ رب العزت نے کچھ خاص عنایتیں مجھ پر فرمائی, حتیٰ کہ غوث پاک ماں کے پیٹ سے ولی ہیں, وہ پیدائشی ولی ہیں. بچپن کی بات آپ فرما رہے ہیں. دیکھیں یہاں پر تاج الورا اور غوث الورا دونوں کا انتخاب کیا کہنے کیسے ملاپ ہے ابھی میں آپ کو بتاؤں. اولیاء کی ایک خاص عادت یہ ہے, دم زدن میں یہ ادھر سے ادھر ہو, ادھر سے ادھر. کیا جہاں میں اہل ایمان مثل خورشید جیتے ہیں, ادھر ڈوبے ادھر نکلے, ادھر ڈوبے ادھر نکلے, اللہ. ان کی حالتیں ہیں. غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بچپن میں چھت کے اوپر کھڑا تھا اپنے گھر کے, حاجیوں کے قافلے گزر رہے تھے, حج کے لیے جا رہے تھے. دل میں حسرت ہوئی میں بھی حج کے لیے چلا جاتا, ہم بھی تو حاجیوں کے قافلے دیکھ کر تمنا کرتے ہیں کاش میں بھی پہنچ جاتا. غوث پاک فرماتے میرے دل میں حسرت ہوئی, ابھی میری آنکھوں سے آنسو کا قطرہ میرے رخسار پر آیا بھی نہ تھا کہ میں نے دیکھا عالم وجد میں خانہ کعبہ میرے گھر کے ارد گرد طواف کر رہا ہے. خانہ کعبہ کو میں نے اپنے ارد گرد طواف کرتے دیکھا. یہ وہ کعبہ نہیں جو سیمنٹ اور پتھر سے بنے ہوئی کعبے کو, یہ اہل بصیرت کا کعبہ ہے جو اہل اللہ دیکھا کرتے تھے. وہ کعبہ اولیاء کے پاس جاتا تھا اور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بچپن میں دیکھا. اسی لیے امام اہل سنت نے ان کی شان میں یہ فرمایا ہے جہاں سارے اقطاب جہاں کرتے ہیں کعبے کا طواف, کعبہ کرتا ہے طواف در بالا سے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, فیضان غوث اعظم, عظمت تاج الاولیاء, شان تاج الاولیاء, انوار تاج الاولیاء. اسی طرح کی بات تاج الاولیاء کی بارگاہ میں بھی. تاج الاولیاء یہ مجذوب صفت اور اس طرح جس کو کہتے کلندرانہ عادت ہے, جسے دنیا و مافیہ سے کوئی لینا دینا نہیں, لیکن در حقیقت انہی کی اس وقت حکومت بھی چلتی رہتی, حکومتوں سے بے نیاز, لیکن حکومتیں بانٹنے والی یہی. بے شک. ان کی عادتیں ایسی. ایک صاحب مدراس سے آئے اور غریب تھے, تاج الاولیاء کے پاس, میں نے پڑھا کافی پہلے ہی, آ کر کے کہا کہ حضور حج پہ جانا ہے, آپ کے پاس بڑے بڑے سیٹ لوگ آتے ہیں, راجے مہاراجے آتے ہیں, کسی سے پیسے دلواؤ اور مجھے حج کروا دو. بہت سارے لوگ نظر و نیاز دیتے ہیں, وہ اتنی ساری نظریں آپ بانٹ دیتے ہیں, میرے حج کے پیسوں کا انتظام کر دو. مرید دیوانے ہوتے ہیں جو حقیقت میں ہوتے ہیں. پکڑ لیا. بابا نے کہا ٹھیک ہے رہ جاؤ, یہیں پر رہو. کئی دن گزر گئے, کئی نذرانے بھی آئے, اور جب جب نذرانے آئے پورے آپ بانٹ دیں. وہ صاحب کہتے ہیں میں دیکھتا رہا, موٹے موٹے پیسے والے سارے چیزیں آئے, سب غربا مساکین میں بانٹ دیتے, میرے ایک کا حج کرا دے تو بابا کو کیا ہوگا, کیا کمی ہوگی. حج کا مہینہ آ گیا, بلکہ فرماتے ہیں وہ صاحب فرماتے حج کا مہینہ شروع ہوا, سارے حاجی جا چکے تھے,
اب حج کے دن بھی شروع ہوئے، میں تو مایوس ہوا اب کیا پہنچا ہے، لیکن جو کلندر کا کلندر ہوتا ہے وہ یقین ان کلندروں پر رکھتا بھی ہے۔ اس کے بعد وہ قدم پکڑتے اور کہتے ہیں اس سال کا حج تو چلا گیا، اگلے سال آپ پکا وعدہ کریں کہ مجھے بھیجیں گے۔ تاج الدین بابا رحمت اللہ تعالی علیہ مسکرائے اور اس کی پیٹھ پر ایک زوردار تھپڑ رسید کیا، پیٹھ پر مارا، آنکھ بند ہو گئی۔ فرماتے ہیں ایک نیم کے درخت کے نیچے میں بیٹھا تھا، اچانک میں دیکھتا ہوں کہ میں عرفات کے میدان میں پہنچا ہوں، عرفات کے میدان میں پہنچا ہوں، سارے حاجی احرام میں ہیں، میں احرام کے حالت میں ہوں، حج کے ارکان میں ادا کر رہا ہوں، تلبیہ پڑھا، کنکریاں مارا، طواف کیا، اور پھر میں نے جو ارکان حج تھے پورے ادا کیا، یہاں تک کہ سارے حاجی واپس آنے لگے۔ اس میں پتہ نہیں کتنا عرصہ بیت گیا، دل بھر کر کے میں نے طواف کعبہ کیا، دل بھر کر کے زمزم پیا، ساری چیزیں کیا، اور اس کے بعد زمانہ بیتنے لگا۔ اچانک بابا تاج الدین رحمت اللہ تعالیٰ علیہ میرے پاس آئے اور پھر سے ایک تھپڑ رسید کیا، میں اسی نیم کے درخت کے نیچے سویا ہوا ہوں۔ فرمانے لگے کب تک یہاں پڑا رہے گا، حج ہوا چل، باقی آگے آگے چل۔ اللہ اللہ، زندہ باد زندہ باد زندہ باد۔ وہ صاحب خود فرماتے ہیں میں اس راز کو نہیں سمجھ پاتا تھا، میں تو یہ سوچتا تھا کہ کوئی نذرانے والا مجھے حج کو پہنچا دے، لیکن ان اولیاء کو نہ مال کی ضرورت ہے نہ نذرانوں کی ضرورت ہے، ان کی نظر ہی اتنی کافی ہے کہ ناگپور میں بیٹھے تو خانہ کعبہ تک بھی پہنچے۔ بے شک، زندہ باد زندہ باد، حق ہے۔ یہ تاج الورا اور وہ تاج الاولیاء، یہ تاج الاولیاء اور وہ غوث الورا، یہ اولیاء کاملین کے مقامات ہیں میرے عزیزوں۔ میں تھوڑی باتیں سلطان الاولیاء کی ذات پاک پر عرض کر کے آگے رخصت ہوتا ہوں۔ سرکار غوث العظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ اپنے زمانے طالب علمی کو دیکھیں، دونوں بھی شخصیتوں کے لیے ایک کامن چیز ملتی ہے، غوث پاک شریعت اور طریقت کے سنگم تھے، اسی طرح تاج الدین بابا رحمت اللہ تعالیٰ علیہ شریعت اور طریقت کے سنگم تھے۔ شریعت بھی آپ کے ہاں ہے، طریقت بھی آپ کے ہاں ہے۔ اگر شریعت نہ ہوتی تو کبھی مفتی عبد الرشید رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کو اپنے ہاں نہیں بلاتے، نہ ان کو مسند افتاء پر بٹھاتے۔ وہ جاہل ہیں جو مشہور کرتے ہیں کہ اولیاء کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں، وہ خود ہی جاہل ہیں۔ اولیاء کاملین تو حقیقت میں شریعت کے سمندر ہیں۔ امام غزالی فرماتے ہیں ما کان اللہ من ولی جاہلا ولو کان لعلمہ اللہ اولا، اللہ کا کوئی ولی جاہل نہیں ہوتا۔ یہ اور بات ہے کہ کسی کے پاس اگر پڑھا نہیں ہے اللہ خود اسے پہلے پڑھاتا ہے، پہلے اسے علم دیتا ہے پھر ولایت دیتا ہے۔ تو کسی ولی کے بارے میں یہ مت سمجھنا یہ کسی مدرسے کو نہیں گئے، کسی کے پاس مولانا کے پاس نہیں بیٹھے، اللہ رب العزت بعض اولیاء کو علم لدنی عطا فرماتا ہے۔ تاج الدین رحمت اللہ تعالیٰ علیہ شریعت کے اور طریقت کے سنگم تھے، اسی طرح سیدی غوث البراء سلطان الاولیاء شریعت اور طریقت کے بحر ذخار تھے۔ یہاں سے یہ پتہ چلتا ہے سچے اولیاء کے عاشقین وہ ہیں جو شریعت کو بھی پاس رکھتے ہیں، طریقت کو بھی پاس رکھتے ہیں۔ بے شک بے شک، ایک بات یاد رکھیں، کچھ لوگ اگر گمراہ کریں کہ نہیں طریقت کی طرف مت جاؤ، صرف شریعت دیکھو، وہ فاسق بنا دیں گے تمہیں، فاسق بنا دیں گے۔ جی جی، امام مالک رحمت اللہ علیہ نے فرمایا جو صرف شریعت پڑھتا رہا اور طریقت کی کوئی بات نہیں سیکھا وہ فاسق ہو جائے، اور جو شریعت کو چھوڑ کر طریقت کی بڑی بڑی باتیں پڑھنے کے لیے آیا تو وہ تو زندیق بن جائے گا، شیطان بن جائے گا، شیطان اسے گمراہ کر دے گا۔ اور جو دونوں کو جمع کر دیا وہ اللہ تک پہنچ گیا، سبحان اللہ، وہ رب تک پہنچ گیا، کیونکہ میرے عزیز شریعت مولانا لوگوں کی نہیں ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی، بے شک، کیا رسول پاک کی ہے۔ ایسا، اور اس دروازے کو چھوڑ کر رب کی معرفت کہاں سے ہوگی؟ بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مکر مکر، جو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں۔ بے شک، کیا کہنے، زندہ باد زندہ باد۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت یہ در حقیقت میرے آقا کا دروازہ ہے، یہ چھوڑ کر معرفت تک نہیں پہنچ سکو گی۔ خیر، غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود اپنے قصیدے میں فرماتے ہیں درست العلم حتی صرت قطبا ونلت السعد من مولا الموالی، میں علم حاصل کرتا رہا، علم حاصل کرتا رہا، یہاں تک کہ میں علم حاصل کرنے کے زمانے میں ہی قطبیت کے مقام کو پہنچ گیا، سبحان اللہ سبحان اللہ، قطب بن گئے۔ غوث پاک زمانے طالب علمی میں قطب تھے، یہ علم حاصل کرتے کرتے آج ضرورت ہے طلباء اسلامیہ کو جو مدارس میں پڑھتے انہیں بھی بتایا جائے
کہ تم علم جو شریعت کا حاصل کر رہے ہو ساتھ ہی ساتھ قناعت کا، صبر کا، توکل کا، رضا کا، ثبات کا، استقامت کا پڑھو گے تو تم زمانے طالب علمی میں بھی مقام باطن حاصل کر لو. کیا کہنے بے شک بہت لیکن آج مدارس خالی ہو گئے روحانیت سے، مدارس خالی ہو گئے تصوف سے، بہت کم الا ماشاءاللہ کوئی ہوں گے. لیکن آج ایسا کر دیا گیا ہے کہ علماء شریعت کو الگ کر دیا گیا اور ان کو بے عمل بنایا جا رہا ہے، اور خانقاہیں الگ ہو گئیں جہاں شریعت کا کوئی علم ہی نہیں رہ گیا. میرے عزیزوں یہ دونوں کے جمع کرنے کی آج بھی ضرورت ہے، جیسے حضور تاج الاولیاء نے اپنے آستانے پر جمع کیا. کیا کہنے بہت اچھے بہت اچھے بہت وہ طریقت کے بحر سخار ہیں، بے شک وہ معرفت کا جام بھر بھر پینے نہیں پلانے والے ہیں. بے شک. اس کے باوجود فقیہ اعظم ہند کو اپنے دربار میں بلا کر کے رکھا، ہائے ہائے واہ بلا کر کے رکھا بہت اچھا. اور ان کو نوازتے بھی رہے. بے شک. فقیہ اعظم ہند نے اپنی زندگی بھر افتاء کی مسند سنبھالے رہے، اور شہر ناگپور اس وقت مرکز تھا اس طور پر کہ بڑے بڑے علماء فقہ میں مفتی عبدالرشید رحمۃ اللہ علیہ سے رجوع کرتے تھے. آقا حضرت زندہ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان تاج الاولیاء، فیضان حضور فقیہ اعظم زندہ باد زندہ باد. ابھی حضرت سے میں ملاقات کیا مفتی عبدالقدیر خان صاحب سے. پہلی ملاقات میں نے کہا کہ آپ کے والد اور آپ کے باپ کی کتاب پڑھے بغیر آج یہاں کوئی مولانا بھی نہیں بنتا، کوئی عالم بھی نہیں بنتا. ہم مدرسے میں جاتے ہیں، پہلی کتاب جو ہمیں پکڑائی جاتی ہے تسہیل المصادر، وہ مفتی عبدالرشید صاحب کی لکھی ہوئی آقا حضرت رحمت اللہ تعالیٰ نے. ان کی کتاب سے ابتدا ہوتی ہے. اس کا مطلب ہے کہ تمام علماء جو ہندوستان میں فارسی پڑھ کر کے ابتدا کرتے ہیں، چاہے وہ جامعہ اشرفیہ مبارک پور سے لے کر جتنے بھی بڑے ادارے ہوں، سب جگہ تسہیل المصادر ہے. علماء پڑھے ہوں گے نا؟ جی حضرت جی. سارے پڑھے ہوں گے. سارے علماء ہندوستان کے، ان کو یہ جاننا چاہیے کہ ہمارے علم کی ابتدا تسہیل المصادر سے ہوئی. اس کا مطلب یہ ہے کہ فیض تاج الاولیاء سے علماء کی شروعات ہو رہی ہے. ارے کیا کہنے حضرت زندہ باد. علماء کی شروعات تاج الاولیاء کے فیض سے شروعات ہو رہی ہے، اور یہاں سے جب شروعات ہو رہی ہے تو پھر آپ دیکھیں کہ اگر ان کے دربار سے کوئی عالم وابستہ ہو گیا، اختتام کو تم کہاں سمجھ پاؤ گے؟ اللہ اللہ. انتہا کو کیا سمجھ پاؤ کیا گے؟ کہنے حضرت بہت اچھا. عزیزان گرامی، مجھے فخر ہے اس بات کا، پڑھا ہوں کتاب تسہیل المصادر، لیکن مجھے یہ یقین ہے کہ تسہیل المصادر اگر مفتی عبدالرشید خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی لکھی ہے تو ان کے ہاتھ پہ جو قلم تھا، قلم ان کا تھا، سیاہی تاج الاولیاء ہے. ارے زندہ باد زندہ باد زندہ باد. اسی لیے وہ کتاب اتنی مقبول ہے، اتنی مقبول ہے. میں خود سینکڑوں کو پڑھا چکا ہوں. میں پڑھائی نہیں پڑھا چکا ہوں، آج بھی پڑھا کر کے آیا ہوں، آج بھی وہی کتاب پڑھا کے آیا ہوں. پہلے مستقبل کا بیان آج پڑھا کر کے آئے. میرے عزیزوں، یہ تقریباً فیض تاج الاولیاء پورے ہندوستان کے مدارس میں پھیلا ہوا ہے.